آج پھر خدا نے اس زندگی کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا. خدا کا شکر کہ خدا تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں بخش کے ہمیں اس چیز کا موقع دیا کہ ہم اچھے اچھے کام کر سکیں. خدا کا شکر کہ خدا تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں دیا کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. خدا کا شکر کہ خدا نے آج کا دن ہمیں دیا تاکہ ہم جو گناہ ہم نے کل کیے ہیں ان کے لیے توبہ کر سکیں. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام 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 عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. پروگرام صبح زندگی میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں. تہران اسٹوڈیو سے میں اور حسن زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ پیش کریں گے ایک بہت ہی زبردست پروگرام. ویسے ہمیشہ زبردست ہوتا ہے ہم لوگوں کا پروگرام. جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو نظر سے بچائے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا زیادہ نہ ہو, نظر لگ جائے گی, نظر لگ جائے, بالکل ہو ہی جاتا ہے. ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے ریڈ کلر نہ پہنوں کیونکہ نظر نہ لگے مجھے, لیکن کبھی کبھار پہننا پڑ جاتا ہے. بہرحال اس میں ایک چیز سب سے پہلے میں ایک بہت ہی اہم ضروری بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل شام کو ایک اور کامیابی ایران کو حاصل ہوئی ہے اس دفعہ فٹ بال کے میدان میں. جی اور اس میں ایران نے کوریا کی بہت زبردست ٹیم ہے فٹ بال کی, اور 1-0 سے ہرا دیا کوریا کو اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہو گیا. اور دوسری بات جو یہ بتا دوں کہ کل جو ہے تہران کی جو ہے گلی کوچے دیکھنے والے تھے لوگ, جو ہے جشن منا رہے تھے اور بہت جو ہے بالکل زبردست قسم کا موسم تھا. صرف یہ کہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی تھی اور میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. اچھا, لیکن یہ کہ بہرحال بڑا زبردست سما تھا. اور ایک سوال جو ہے میں جلدی سے آپ سے پوچھ لوں, آپ کی فٹ بال کی جو وہ ہے انفارمیشن ہے وہ زیادہ ہے. ساؤتھ کوریا کی ٹیم جو ہے وہ بڑی مانی جانی پہچانی ٹیم تھی. بالکل ایشیا کی میرے خیال میں دوسری بہترین ٹیم تھی. اور وہیں کوریا میں اس کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہاں پر میرے خیال میں تو جو 80,000 1 لاکھ وہاں پہ کوریئنز موجود تھے اور کچھ 40-50 ایرانی. یہ ویسے بہت دلچسپ بات ہے کہ کوریا میں تھا میچ, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو صرف یہ پتا ہے کہ فٹ بال میں جو ہے ایک ٹیم میں 11 بندے ہوتے ہیں, باقی مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا. لیکن میں بال بھی ہوتا ہے. بال بھی ایک, تو کتنے 22 ٹوٹل جو ہے 22 ہو گیا بال کے علاوہ. اچھا ٹھیک, اور ہفتے کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ ہفتے کا موضوع تو ہم لوگوں کا شادی کے بارے میں چل رہا ہے, اور جیسا کہ ناظرین کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نفسیاتی سلسلے میں ہم لوگ یعنی شادی کے نفسیاتی امور کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے. صحیح ہے. اور کچھ آپ نے بھی ہمارے بالکل کافی میں صرف یہی ہے کہ کانجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس جو ہے شادی کا جو مسئلہ ہے, شادی کا جو وہ ہے کیا کہہ سکتے ہیں, شادی کا مسئلہ ہی کہیں جی مسئلہ کہہ لیں. جی حسن نے بھی اجازت دے دی ہے. شادی کا جو مسئلہ ہے اس پہ جو ہے بات کریں گے. بہرحال یہی بات ہے. چلتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کانجی صاحب کے ساتھ جو ہے گفتگو کریں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ لوگوں نے فون نمبر ہمارا دیکھ لیا, ای میل ایڈریس subud-zindagi@sartv.ir بھی دیکھ لیا, اور ہمیں جو ہے ای میل لکھنا اور کمنٹ دینا مت بھولیے گا. اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو, ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں, تو آپ جو ہے ای میل کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے ہمیں آپ اپنا نمبر بھیج دیں. ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خود کال کر کے آپ سے بات کریں. بہرحال جو ہے میں صرف نام پڑھ لوں کچھ لوگوں کی جو ای میلز اور فیس بک پہ جنہوں نے ہمیں بھیجی ہیں. قرت فاطمہ نے ہمیں ای میل فیس بک پہ جو ہے ہمیں بھیجی جی, اور اس کے علاوہ محمد طاہا نے بھی بھیجے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے میں یہ فرصت میں اس کے بارے میں پڑھوں گا آپ کے کمنٹ. علی نادر صاحب نے بھی جو ہے ہمیں جو ہے کمنٹ بھیجا ہے. بہرحال یہ تو تھے ہمارے کمنٹس جو ہمارے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے جو ہے ہمیں یاد رکھا. بہرحال جی حسن, شادی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ شادی کے بارے میں آج ہم نے, جیسا کہ تم نے بھی کہا کہ ایک مہمان کو ہم لوگوں نے بلایا ہے, اور انشاءاللہ اس سلسلے میں خصوصی گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے آج اس موضوع کو ایک سر انجام تک پہنچا دیں. جی, اور اس کے بارے میں مختلف چیزیں بہرحال کہی جا سکتی ہیں, مختلف پہلو ہیں اس کے, اور انشاءاللہ اور غور کریں گے ہم لوگ اس موضوع پر. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پہلو سے دیکھ کے بس ختم کر دیا ہم لوگوں نے, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت ہی بعض لوگوں کے لیے ٹینشن اور
کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے بہرحال بہت ہی اچھی چیز. ایک چیز جو حسن بہت اہم ہے، جب بھی شادی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے دو کلمے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو ہے کہ جو شادی آپ کر رہے ہیں وہ اپنے والدین کی مرضی سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں کون سی شادی بہتر ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی یعنی ہماری کوئی الگ سے کوئی رائے نہیں ہے. بہرحال جو دوسرے کہتے ہیں جو اس سلسلے کے یعنی اس علم کے ماہر ہیں، اس سائنس کے ماہر ہیں، کیونکہ یہ خود ایک سائنس ہے پوری، ان کی بات اگر ہم لوگ سنیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ لوگ ایک سائنسی طریقے سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. اور ہر ایک کی اپنی الگ شرائط ہوتی ہیں اور ماحول ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک بالکل الگ انداز ہوتا ہے. تو اس کو بہت ہی زیادہ ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس صورت سے ہم لوگ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، شادی کے مسئلے کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بہرحال ہم لوگوں کا ماحول کیا ہے، ہم لوگوں کا مذہب کیا ہے. ساری چیزیں جو ہیں سب اکٹھا ہو جب جاتی ہیں تب جا کے ہم لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شادی کس انداز میں کرنی چاہیے، خود شادی کے یعنی کس سے کرنی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں پھر ساتھ میں. اچھا، جہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، شرائط ہوتی ہیں ہر شخص کی اپنی اپنی، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے اپنے بزرگوں کے تجربات کا جو ہے اس سے کیا کہتے ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے. صحیح، کیونکہ ان کا جو ہے ایک انہوں نے عمر گزاری ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی اس پہ کہ ہماری شخصیت کو جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے پہچانتے ہیں. شاید ایک چھوٹے عرصے کے لیے ہم جو ہیں شاید بہت سی چیزوں کو بھول جائیں، کچھ چیزیں جو اہم نہیں ہیں ان کو اہم کر دیں. ہوتا ہے کبھی بار زندگی کے ایسے واقع پیش آتے ہیں زندگی میں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ بعض لوگ اس کے مخالف ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک ہمارا کلاس فیلو تھا، اس کا یہ بہرحال نظریہ تھا کہ ہر چیز خود ہی آزمانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا پھر تجربہ کیا چیز ہے بیچ میں؟ صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی جب آزما لیتا ہے تب تجربہ حاصل کرتا ہے. ہم نے کہا یہ تو بالکل ایک یعنی کن ذہنی ہے کہ آدمی یہ کام کرے، کیونکہ جب دوسرے آزما چکے ہیں اس چیز کو، وہ سارے مسائل ان کے سامنے ہیں، تو دوسروں کے تجربے سے کیوں آدمی فائدہ نہ اٹھائے؟ کیونکہ کبھی کبھار اگر آپ کہیں کہ میں خود ساری چیزوں کو آزماؤں گا تو کبھی کبھار ایک آزمائش جو ہے انسان کی پوری زندگی کو خراب کر دیتی ہے. بالکل. اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ لوگ؟ اگر نہیں مانتے تو ہمیں بتائیں کہ آپ نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہیں تو وہ بھی بتائیں کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں. بہرحال ہمیں ضرور کمنٹ لکھیں، فیس بک پہ ای میل کریں، تاکہ ہم جو ہیں اپنے موضوع کو جو ہے بہتر سے بہتر بنا سکیں، آپ سے ڈسکس کریں. بہرحال حسن کیا خیال ہے، جڑی بوٹیوں کی طرف چلیں؟ ہمارے جو ہمدرد کی سے جو پروفیسر آپ کی جڑی بوٹی تھوڑی، جی یہ جڑی بوٹیاں یہاں پر بھی جڑی بوٹیاں ہیں میرے ساتھ، اور یہ بڑی خوبصورت قسم کی جڑی بوٹی ہے. بہرحال ہم لوگ اس کے مختلف طریقے جو علاج کیے جا سکتے ہیں جڑی بوٹیوں کے ذریعے، اس کی طرف ہم لوگ. جی بالکل، علاج کی بات میں ہمیشہ جڑی بوٹیاں کہہ دیتا ہوں. جی علاج در حقیقت جو ہے وہ علاج ہے. چلتے ہیں جڑی بوٹیوں سے ہونے والے علاج کے بارے میں جو ہے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سنتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم آپ کو کان کے امراض کے بارے میں کچھ بتائیں گے. کان علیہ سماعت ہے، یعنی سننے کا فعل کان کے ذریعے سے ہی انجام پاتا ہے. کان کے 3 پارٹ ہوتے ہیں: ایکسٹرنل ایئر یا باہری کان، مڈل ایئر یا درمیانی کان، اور انٹرنل ایئر یعنی اندرونی کان. کان کے امراض کی خاص علامات یہ ہوتی ہیں: کان کا درد ہونا، بہراپن ہونا، کان کا بہنا، ان 3 کے بعد اور کان کا بجنا. ان 3 کے بارے میں ہم آپ کو مختصر طور پر کچھ بتائیں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو کان کے درد کے بارے میں بتاتے ہیں. کان کا درد یہ کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ کچھ امراض کا یہ ایک سمٹم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. جیسے کان کے اندر کسی فارن باڈی کا ہونا، کان کے اندر کیڑے کا چلے جانا، کسی مٹر کے دانے کا چلے جانا، کان کے اندر پھنسی کا ہونا، کان کے اندر ہاتھ میں کان کے اندر پانی کے چلے جانا، یا کان کے اندر ورم کا ہونا، کان کے پردے میں ورم کا ہونا، یا کسی دوسرے نزدیکی اعضاء میں ورم ہونا، جیسے حلق کے اندر ٹانسلائٹس ہو، لارنجائٹس ہو، رائنائٹس ہو تو اس کا، یا اسٹیجن ٹیوب کے اندر ورم ہو، تو ان سب کا جو درد ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر ریفر کرتا ہے.
कान के दर्द की नौइयत जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। कभी मरीज़ ये कहता है कि साहब मेरे कान में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे लग रहा है कि कान को कोई काट रहा हो, चुभता हुआ दर्द होता है, और ये इतना सख्त दर्द होता है कि मरीज़ को किसी भी कल चैन नहीं पड़ता है और वो बेचैन रहता है। अब हम आपको इसके इलाज के बारे में बताएंगे। इसके इलाज में सबसे पहले ये करते हैं कि मरीज़ को मुसक्किन दवाई देते हैं ताकि उसके दर्द में जो है वो सुकून हो जाए। इसके लिए यूनानी में नुस्ख़ा तबीब देते हैं, लौब बैदाना, शीरे तुख्म कद्दू, शीरे उन्नाब और शीरे खरपज़ा, ये सब चीज़ों को निकाल करके अरक नीलोफर में या अरक बादियान में इसको पिलाते हैं। और कान में डालने के लिए मूली का अरक डालते हैं, और कुछ भी ना मिले तो प्याज का अरक डालते हैं। घर के अंदर एक पौधा होता है जिसको सुखदर्शन कहते हैं, उसके पत्तों को कुचल करके उसका अरक निकाल करके नीम गर्म डालते हैं। सरसों का तेल हो या बादाम का तेल हो, बादाम तल्ख ख़ास तौर से, उसको नीम गर्म करके डालते हैं और मरीज़ को सुकून पहुंचाते हैं। अब हम आपको कान के बहने के बारे में बताएंगे। बच्चों में कान बहुत बहता है। इसके अलावा उन लोगों जो मरतूबिल मिजाज होते हैं उनके कान बहुत बहता है। जिन लोगों को मुस्तकिल नज़ला ज़ुकाम रहता है उनको कान बहुत बहता है। कान बहने के साथ साथ कान का दर्द भी होता है और अक्सर कान बजने की भी शिकायत होती है। तो सबब के लिहाज से इसका इलाज अलग अलग होता है। अब जैसे अगर नज़ला ज़ुकाम है तो उसके हम नज़ले ज़ुकाम का इलाज करते हैं। अगर कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, बाहरी चीज़ चली गई है, तो उसको हम निकालते हैं। अगर कान के अंदर कोई कीड़ा चला गया है तो उसको निकालने की फिक्र करना चाहिए। और अगर वरम हो गया है तो उस वरम का इलाज करते हैं। यूनानी में वरम के लिए ऐसी दवाएं देते हैं जो मुहल्लिल औराम होती हैं, यानी वर्म को तहलील करने वाली होती हैं, जैसे नाखूना है, बाबूना है, ब्रंजासिफ है, अंजरूत है, रसौत है। इनको हम पानी में लोशन बना करके इसे कान में डालते हैं। बच्चों में कान बहने का एक ख़ास सबब ये होता है कि जब उनको माएँ दूध पिलाती हैं, ख़ास तौर से जब लेटा करके दूध पिलाती हैं, तो वो दूध हलक के अंदर एक नाली होती है जो कि दरमियानी कान के अंदर खुलती है, और कान जो है वो दूध जो है वो दरमियानी कान में चला जाता है। या फिर बच्चों को मुस्तकिल नज़ला ज़ुकाम होता है तो भी वो दूध नज़ला ज़ुकाम की रतबत जो है वो दरमियानी कान में चली जाती है, और वहाँ दरमियानी कान में वो रतबत जा करके फंस जाती है, क्योंकि फिर मिडिल ईयर जो है वो एक बॉक्स की तरह होता है जहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है जो कि स्टेचर ट्यूब होता है। अगर ये स्टेचर ट्यूब किसी वजह से ब्लॉक है तो फिर वो रतूबत वहाँ से निकल नहीं पाती और वो रतूबत वहाँ पर रह करके मुतफ़िर हो जाती है, सड़ जाती है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो उसको सड़ा देते हैं, यानी फूरत पैदा करते हैं। अब ये कान बहता कैसे है? अब ये रतूबत जो दरमियानी कान फंसी हुई है वो वहाँ मुस्तकिल प्रेशर डालती है। प्रेशर किस चीज़ में डालती है? कान के पर्दे में डालती है। उस प्रेशर के ज़रिए से कान का पर्दा जो है वो फट जाता है, उसके अंदर सुराख हो जाता है और वो रतूबत जो है वहाँ से बहना शुरू हो जाती है। कान का बजना जो है ये भी कान का एक बहुत ही आम मर्ज़ है, बल्कि मर्ज़ नहीं, ये भी सिम्टम है बहुत से अमराज का। ये जाहिर करता है कि दिमाग में कोई ट्यूमर है या दौरान खून के अंदर कोई ख़राबी है या फसाद हज़म है, जिसका मतलब कि मरीज़ को दौरान खून के साथ साथ कान के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी ये आवाज़ ऐसी होती है जैसे टिक टिक की आवाज़ होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे भाप की शू शा होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज़ की जा रहा हो। दिन में तो ये कम होती है, लेकिन जब रात को मरीज़ सोता है तब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। और जब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं तो इतनी ज़्यादा होता है कि मरीज़ को किसी का चैन नहीं पड़ता है और वो बेचैन रहता है, मर्रा के काम को बखूबी अंजाम नहीं दे पाता है। अगर ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा और शदीद है तो इसका वाहिद इलाज ये होता है कि एक मसल होता है जिसको स्टेपिडियस मसल कहते हैं, उसको काट देते हैं।
جس کو ہم اسپیڈیکٹومی کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ان کے یونانی علاج کے بارے میں مختصر بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہضم کی اصلاح کریں اور مریض کو قبض نہیں ہونے دیں۔ اس کے لیے اطرف الزمانی ہے دیتے ہیں، اطرف کی شدیزی دیتے ہیں، کچھ نہ ہو تو رات کو سوتے وقت اسبغول دوسرا دیتے ہیں، منقع کو دودھ میں ابال کے دے دیں۔ اور چونکہ یہ مرض نہیں ہے بلکہ کچھ امراض کی یہ سمٹم کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، چاہے کان کا بہنا ہو، چاہے کان کا بجنا ہو، چاہے کان کا درد ہو، تو اب جو بھی اصل سبب ہے اس سبب کو معلوم کر کے اسی لحاظ سے ہم علاج کرتے ہیں۔ اب اگر کان بہہ رہا ہے تو انزروت کو دودھ کو پانی میں گھول کے دیتے ہیں، رسوت کو پانی میں گھول کے دیتے ہیں، یا کچھ نہ ہو تو قطور اذن بنایا آتا ہے اسے ڈالتے ہیں کان کے اندر، روغن بادام ڈالتے ہیں۔ کان کا بہنا ہے، ہضم کی اصطلاح کرتے ہیں، مقوی غذائیں دیتے ہیں۔ لیکن اگر بہت شدید ہے اور دواؤں سے علاج نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کا آپریٹو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور کان کے درد کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی بوسیدہ دانت کی وجہ سے ہے یا کان میں پھنسی ہے تو اس پھنسی کا علاج کرتے ہیں۔ جو چیز ہے کا باہر کی فارن باڈی پڑی ہوئی ہے کان میں اس کو ہم نکال دیتے ہیں۔ اگر ان سب باتوں کا دھیان رکھیں تو ہم کان کے مختلف امراض پر بر وقت قابو پا سکتے ہیں اور ان کا علاج کر کے بر وقت ان کا تدارک کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پروفیسر صدیقی کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ہر روز ایک نئے طریقے سے علاج اور نئی چیزیں جو ہیں۔ کل ایک پروگرام بھی آ رہا تھا ریڈیو پہ، میں گھر کی طرف جب جا رہا تھا تو دیکھا کہ اس میں آ رہا ہے مختلف چیزیں جو گرمیوں میں استعمال کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ یا آپ کے لیے کوئی چیز لائیں یا خرم بھائی اپنے لیے آپ کے لیے کوئی چیز لائیں۔ تو اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں کانجی صاحبہ جو گفتگو کرتی ہیں نفسیاتی مسائل کے بارے میں۔ میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جی میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور صرف اس سے پہلے کہ آپ لوگ گفتگو شروع کریں کانجی صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک جو ہمارے پاس علی نادر صاحب نے جو ہے فیس بک پہ کمنٹ دیا تھا وہ میں جلدی سے پڑھ لوں کیونکہ شادی سے متعلق اور بہت جو ہے دلچسپ کمنٹ تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا موضوع شادی ہے اور بہترین بات ہوتی ہے اور اخبار خرم حسن اور رباب کی ہنسی مذاق کا جواب نہیں ہوتا۔ شادی صرف دو انسانوں کا ملنا نہیں، زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے، سنت ہے اور آزمائش بھی، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ تو یہ بڑا خوبصورت کمنٹ تھا۔ بہت شکریہ علی نادر صاحب۔ اور ہم لوگ کے سارے ناظرین بھی بہرحال اگر آ کے فیس بک پر کمنٹ ڈالیں تو ہم لوگ ایسے ہی اس سے بہتر پڑھیں گے ہم لوگ، بہرحال کوشش ہم لوگوں کی یہی رہے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور ہم لوگ گفتگو کریں گے ماں اور بچے کے بیچ لگاؤ کے سلسلے میں، جو میرے خیال میں پوری زندگی جا کے یعنی ایک پورا مستقبل ایک بچے کا جو ہے اسی سے ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی پر منحصر ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کیا چیز، یہ لگاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو ناظرین کو بھی میرا سلام ہو۔ یہ جو ماں اور بچے کا جو ہم جب لگاؤ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ جو یوزولی نفسیات میں جو ٹرم یوز کرتے ہیں اس کے لیے اٹیچمنٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیوری ہے جو جان بالبی کے نام سے ایک سائیکالوجسٹ ہے جنہوں نے یہ اپنے ریسرچ کے بیس پہ یہ تھیوری دی ہے کہ یہ جو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو ماں کے ساتھ، ضروری نہیں ہے ماں ہو، جو بھی اس کو پال رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسٹرن کلچرز میں اتنا نہ ہو لیکن ویسٹرن میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی اور پال رہا ہوتا ہے، فوسٹر ہومز کی وجہ، فوسٹر ہومز ہوتے ہیں یا ایڈاپشن کی وجہ سے، یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ماں کا ورڈ یوز کروں گی کیونکہ وہ زیادہ جو ہے وہ کامنلی جو ہے بچے کو ماں ہی جو ہے وہ جو اس کی فرسٹ کیئر گیور جس کو ہم کہتے ہیں وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ماں اور بچے کے درمیان جو ایک کہنا چاہیے ایموشنل یعنی جذباتی اور سماجی ایک بانڈ ہوتا ہے، اس کو جو ہے ہم لوگ یوزولی کہتے ہیں اٹیچمنٹ، اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ جو ایک بیس ہے، یعنی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی صرف فزیکل نیڈس نہیں ہوتی، لائک یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان اور جانور کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ جو ایموشنل جو ایک لگاؤ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے بچے کے لیے اول دن سے، یعنی پہلے دن سے ہی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں میں بھی جو ایک مدر ہوتی ہے وہ بچے کو جو ہے وہ اپنے ٹچ سے، اور اپنے آبزرو کیے ہوگے جو نیشنل جیوگرافک کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں جو وہ ایموشن دکھا رہی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل،
یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ میکینیکل ہوتا ہے, تقریباً ہر جانور میں یہ چیز موجود ہے. جی, لیکن انسانوں کا اوبویسلی باقی چیزوں کی طرح تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے یا یہ جو بانڈ ہے یا یہ جو لگاؤ ہے, اس کے جو ہے وہ بہت سے ایسپیکٹس ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن جنرلی ایک ایموشنل بانڈ کے نام کو ہم اٹیچمنٹ یا فطری لگاؤ کہتے ہیں. اچھا, ویسے تو یعنی یہ کہتا یہ لگاؤ یہ اٹیچمنٹ پیدائش سے پہلے بھی ہوتا ہے, لیکن کب جا کے یعنی وہ بچہ اس چیز کو یعنی ایک تو فطری طور پر ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن ایک سمجھنے لگتا ہے, وہ کب سے ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, جب بالکل بچپن سے جب اس کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہوتی ہیں, یعنی جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو جو ہے اس کی نیڈ پوری کی جا رہی ہے, چینج ہے یا اس کو ٹچ کی ضرورت ہے, ہگ کی ضرورت ہے, ڈر گیا ہے, اس طرح کی جو نیڈز ہوتی ہیں بچوں کی, وہ جب پوری کی جاتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک سیف جگہ پہ ہے اور ایک ٹرسٹ وردی کوئی پرسن ہے جس پہ وہ بھروسہ کر سکتا ہے اپنی نیڈز کے لیے. یعنی یہ جو شروع کی نیڈز ہوتی ہیں وہ ہماری بیسک نیڈز ہوتی ہیں, یوزلی کم ہوتی ہیں. پھر اس کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی جب کوگنیشن جو آپ کی ایبلٹی ہے جو سوچنے کی سمجھنے کی وہ بڑھتی جاتی ہے بچے کی, تو وہ جو اس کی نیڈز بھی بڑھتی جاتی ہے, ایموشنل نیڈز بھی بڑھتی جاتی ہے. یعنی کبھی اس کو چاہیے کہ آپ اس کو سنیں, سمجھیں, یعنی فیوچر میں. لیکن بیسکلی جب ہم اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اول جو فرسٹ 0 ایئرس سے لے کے جو ہے وہ تقریباً 4 ایئرس تک 5 ایئرس تک کا جو پیریڈ ہے, جس میں جو ہے بہت امپورٹنس ہے یہ بانڈنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جو اٹیچمنٹ کی بات کریں, وہ جو ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. لیکن اس کی جو ٹائپ ہے اٹیچمنٹ کی یا بانڈنگ وہ فرق کرے گی. بچپن یعنی 0 to 5 ایئرس میں بہت ہی جو ہے فیز جو ہے ریپڈلی آپ چینج ہو رہے ہوتا ہو, لیکن یہ جو اول 5 سال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک چیز اس میں ہے کہ ایک تو ہو گئی جسمانی ضرورتیں بچے کی, دوسری ہو گئی یعنی جو فکری روحانی وہ ضرورتیں ہیں اس کی, اور بھی قسمیں ہیں یا اسی میں منحصر ہے بس؟ نہیں, اٹیچمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو قسمیں ہیں وہ یوزول براڈ 2 کیٹیگریز ہیں, ایک سیکیور اٹیچمنٹ ہے اور ایک انسیکیور ہے. اچھا, اور انسیکیور میں بھی پھر آگے جا کے 3 اور ٹائپس آ جاتی ہے. جو سیکیور اٹیچمنٹ یا جو ہیلدی اٹیچمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے تو وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ فیل کرتا ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو جو ہے یا ایک بچہ جو اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے اور یہ فیل کرتا ہے کہ جو اس سے بڑا ہے, جو اس کو کیئر دے رہا ہے, وہ اس کو جو ہے اس کے لیے موجود ہے یا تو اس کی ضروریات کو پورا کرے گا. اس کو یہ فکر نہیں کہ بھائی ابھی جیسے اس کو بھوک لگ رہی ہے تو کوئی نہیں, آپ اگر نہ ہو تو وہ ایک بہت ہی عجیب سی سچویشن ہو جائے گی. جب یہ ضروریات پوری ہوتی ہے تو وہ سیکیور فیل کرتا ہے, تو اس کو ہم سیکیور اٹیچمنٹ کہتے ہیں. یعنی جن بچوں کی سیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو ان کی جو ہے وہ دیکھا گیا کہ جو اثر ہے وہ نہ صرف تھنکنگ ایبلٹی آئی کیو میں جو ہے وہ اثر کرتی ہے, بلکہ جو ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, جس کو ہم جو ہمارا پچھلے ہفتے کا بھی 2 ہفتے پہلے کا موضوع تھا کہ آپ کی جو ہے جذباتی نشوونما, وہ بھی جو ہے وہ اس اٹیچمنٹ اگر سیکیور اٹیچمنٹ ہو تو وہ بھی ہے جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. نہ صرف آئی کیو بلکہ ای کیو بھی جس کو ہم کہتے ہیں, ایموشنل جو آپ کا ویل بینگ جو ہے وہ بھی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر انسیکیور اٹیچمنٹ ہو, یعنی انسیکیور میں اگر ہم جو اس کی پہلی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایوائڈنٹ اٹیچمنٹ. یعنی ایوائڈنٹ اٹیچمنٹ یعنی ورڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ والدین جو بالکل ہی ڈیٹیچ ہوتے, ایموشنلی جو ہے وہ بچوں کے لیے موجود نہیں ہوتے, نہ صرف فزیکلی ڈیٹیچ ہوتے یعنی ہگ اور کس اور بچوں کو جو ہے ٹچ کرنا اس نہیں کر پاتے, بلکہ جو ہے فزیکلی بھی ہو سکتا ہے وہ لانگ آورس کے لیے کام کر رہی ہو ماں, اور بچہ جو ہے وہ کسی کیئر ہاؤس میں ایسے ہی کبھی اس کی نیڈ پوری ہو رہی کبھی نہیں, یعنی وہ بالکل ایوائڈ ہو گیا ہے, یعنی بالکل ہی ڈیٹیچ ہو گیا. یا ہو سکتا ہے ماں ڈپریسڈ ہو تو وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بچے کو جو ہے وہ اپنی اس کی نیڈ دینا, کیونکہ وہ خود ہی ڈپریسڈ ہے. تو ایسی سچویشنز میں جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ آگے جا کے اس کے لیے جو ہے پرابلمس ہو سکتے ہیں. وہ یوزلی لونلی ٹائپ کی پرسنالٹی ایسے بچوں کی, کہہ سکتے ہیں ڈپریشن کا بھی تھوڑا بہت یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس نے کبھی فیل نہیں کیا, محسوس نہیں کیا کہ اس کو کسی نے پیار دیا ہو یا اس کی جو ہے نیڈس پوری, یعنی
یہ تو صحیح کہ ہم فطری طور پہ انسان ہوتا ہے ایسا لیکن وہ شور شاید نہیں کر پائے یا کمیونیکیٹو نہیں ہوتی پیرنٹس جو مدرز یا فادر جو بھی اس کا کیئر گیور ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے زیادہ بات نہ کر پا رہا ہو یا ہو سکتا ہے وہ موجود نہ ہو, ورکنگ آورز زیادہ ہو یا بہت بزی ہو, تو وہ جو ہے وہ ایک ایمٹینس آ جاتی ہے لائف میں. اچھا, تو وہ اگلا سوال بھی ہمارا انشاءاللہ اسی حوالے سے رہے گا کہ ماں اور بچے کے بیچ جو مختلف یعنی جیسے جو لگاؤ ہوتا ہے یا اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے, اس کے نتائج کیا اسی وقت منحصر ہوتے ہیں لیکن یا بعد میں؟ لیکن پہلے چلتے ہیں خرم کے پاس. میں اس سے ایک بات کرنا چاہتا کہ یہ جو کانجی صاحب نے باتیں کی, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تربیت جو ہے بچے کی, اس کا بہت گہرا ایک تعلق ہے کہ وہ جب شادی کرنے والا ہوتا ہے, شادی کے ڈیسیجن کرنے والا ہوتا ہے, تو اس کے درمیان بھی اس کا احساساتی رابطہ جو ہے موجود ہے کہ کس ماحول میں جو ہے ایک بچہ جو ہے بڑا ہوا ہے, کس ماحول میں. آگے جا کے انشاءاللہ اسی حوالے سے بات کریں گے. آپ نے کیا تیار کیا؟ جی میں نے تیار تو ابھی بہت زیادہ چیزیں کی ہیں, لیکن جو ہے ابھی تھوڑا سا تھکاوٹ ہو گئی ہے, تھوڑی سی چائے پینی ہے, تو چلتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ بھی چائے پئیں, بسکٹ کھائیں, اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ مزے کی باتوں کے ساتھ. پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. پروگرام صبح زندگی میں ہم لوگ گفتگو ہو رہی ہے ماں اور بچے کے بیچ جو بہت ہی اچھے تعلقات رہتے ہیں اور رہنے چاہیے. اس میں ایک سوال ہے میرا, اس کے بعد آپ اپنے موضوع کی طرف جائیے گا. میں لڑکی لڑکے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے مثلا لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ وابستہ رہتی ہیں باپ سے اور لڑکے جو ہوتے ہیں ماں سے, ایسی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہ جو ہم لوگ جس ٹاپکس پہ بات کریں وہ جنرل اٹیچمنٹ ہے بچے اور اس کے جو ہے کیئر گیور کی. جی, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فادر جو ہے آپ کہہ رہے تھے, ہاں وہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ آئی تھنک زیادہ کلچرل فیکٹر بھی کافی آ جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بیکاز لڑکی اور لڑکوں کا نیچر جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. لڑکیاں یوزولی جو ہے سافٹ ہوتی ہیں اور اس طرح, تو وہ جو ہے ایموشنلی بھی زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں, اور لڑکے جو ہے وہ ایموشنلی اتنا یعنی ایموشنلی ایکسپریسو ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک اینگر اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتا ہے. یہ بہت ہی اسپیشلی ایز اے سائیکالوجسٹ مجھے اس کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں جنرل آپ کو ویو بتا رہی ہوں. چلتے اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی. تو آپ اسی کے بارے میں بتا رہی تھی مختلف قسمیں جو لگاؤ کی ہوتی. جی, ہم لوگ نے جو پہلی جو انسیکیور میں ہی جو فرسٹ تھی ایوائڈنٹ یعنی جو ڈیٹیچڈ ٹائپ کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی. دوسری جو ایمبیولنٹ ہے یا ریزسٹنٹ, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ پیرنٹ خود جو ہے کبھی اس کو نیڈ پوری کر رہا ہے اور کبھی جو وہ نہیں کر رہا. یعنی اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ نزدیک تو آنا چاہتا ہے والدین سے یا ماں کے پاس, لیکن جو ہے جیسے ماں اس کو پیار دکھانا چاہ رہی ہوتی وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو فری کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر اس کو ہگ کر رہی ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ الجھنے لگتا ہے. یہ جو ٹائپ آف اٹیچمنٹ یہ یوزولی ایسے فیملیز میں یا ایسے پیرنٹس اور بچوں میں پائی جاتی ہے جس میں جو ہے وہی جو میں نے آپ کو کہا کنسسٹنسی نہیں ہے. کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ایموشنلی جو ہے وہ کبھی بہت ایکسپریشن ہو رہا ہے اور کبھی جو ہے وہ بہت ہی کم ایکسپریشن ہو رہا ہے, اس لیے پھر یہ جو ہے اٹیچمنٹ فارم ہو جاتی ہے. تیسری جو ڈس آرگنائز, یہ یوزولی ایسے فیملیز میں یا ایسے گھرانے میں تو جس میں ابیوز دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ مینٹلی ابیوز کر رہے ہوں پیرنٹس یا فزیکلی جو ہے ٹارچر کر رہے ہو بچے کو یا کسی اور قسم کا ابیوز ہو. دیکھیے جب پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پیار اور محبت اور سیکیورٹی دیتے, لیکن جب وہی آپ کو ابیوز کر رہے ہو کسی بچے کو تو ہے وہ بچہ بہت ہی انسیکیور فیل کرے گا. اور جو ہے وہ اس کو یعنی وہ کس کے پاس جائے جب فرسٹ کیئر گیور اسی یعنی ابیوزو ہے. تو ایسے جو بچے وہ بہت ہی ان میں جو ہے وہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ جس کو ہم ڈس آرگنائز کہتے ہیں, اور آگے میں بتاؤں گی کہ کس طرح جو ہے وہ فیوچر تک یہ ان کا جو ابیوز ہے وہ ان کے ذہن میں جی کانشیسلی اگر نہیں تو انکانشیسلی ضرور رہتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا اثر جو ابیوز بچے بچپن میں دکھتے ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ناظرین پروگرام صبح زندگی, اور ایک مزیدار سی خبر میرے خیال میں انتظار کر رہی ہے آپ لوگوں کا جو خرم آپ کی خدمت. بالکل مزیدار سی ہے لیکن چھوٹی سی خبر ہے, لیکن اس میں جو ہے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. کہا جاتا ہے سیٹ بیلٹ کے بارے میں جو ہے میں آج بات کروں گا, اور خاص طور پہ جو سیٹ بیلٹ جو بچوں کو بچے گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں. کانجی صاحب سے بھی میں یہ اس بارے میں پوچھوں گا کہ ایک مختصر بتائیے گا کہ بچے کو عادت دی جا سکتی ہے زبردستی سیٹ بیلٹ لگانے کی یا اس کو سمجھایا جائے؟ دیکھیے
ویسٹرن کلچر کی جہاں تک بات آتی ہے تو ڈے 1 یعنی جب ماں جو ہے بچے کو ڈلیور کرتی ہے ہاسپٹل سے جب باہر آ رہی ہوتی اسی ٹائم سے اس کو جو ہے وہ چھوٹا کارڈ سیٹ جو ہے وہ کمپلسری ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ بچہ اسی طرح بڑا ہو رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ آٹومیٹکلی عادت ہو جاتی ہے. صحیح. اس میں ایک چیز ہے خرم, بس میں جلدی سے بتاتا چلوں, جو بچے خصوصاً اپنے ہندوستان پاکستان کے ہوتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, وہ جب آتے ہیں واپس یہاں پر, پھر جب واپس جاتے ہیں تو بہت مشکلوں سے تیار ہوتے ہیں اپنے سیٹ میں بیٹھنے کے لیے. اچھا. ہاں, جب یہاں آتے ہیں تو ان کی عادات خراب ہو جاتی ہیں. ہاں یہ چیز ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. ایسا جو ہے کیوں ہے, یہ تھوڑا سا جو ہے آپ لوگ ہمیں ای میل کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو باہر رہ رہے ہیں وہ واپس آتے ہیں. تو بہرحال سیٹ بیلٹ کے بارے میں جلدی سے میں بتاتا ہوں. جیسے کانجی صاحب نے بھی کہا کہ عادت دینی چاہیے, ٹھیک ہے, سمجھانا وہ ایک ایج کے بعد ظاہری بات ہوتا ہے, لیکن جو بچہ جو ہے نیولی بورن ہے اس کے بھی سیٹ بیلٹ لگانا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیٹ عادت دیں تو بہت بہترین طریقہ ہے. ایک جو چیز جلدی سے میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ, بچے اور جو ہے بڑے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سلو سپیڈ پہ اگر آپ کی جو رفتار ہے گاڑی کی وہ کم ہے تو اکثر, یا اگر آپ شہر کے اندر جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں تو بچے اکثر جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار سیٹ بیلٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے, سپیڈ جو ہے بہت سلو ہے. ایک ریسرچ کے مطابق جو ہاسپٹلز میں ہوئی ہے, جہاں ایمرجنسی وارڈ میں ہوئی ہے, وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 70% ہاتھ کے اور جو پیلوک ریجن جو ہے اس کے جو فریکچر ہوتے ہیں وہ ان گاڑیوں میں ہوتے ہیں جو 40 کلومیٹر کی سپیڈ سے نیچے چل رہی تھیں اور انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی. تو یہ جو ہے یہ بہت میرے خیال میں بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ کبھی کبھار جو ہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں کہ اگر سپیڈ جو ہے گاڑی کی بہت سلو ہو, یا جو گاڑی کو ابھی سٹارٹ کیا اور تھوڑا آہستہ سے چلنا شروع کیا تو اس ٹائم پہ جو ہے سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا میں, کیونکہ اس میں دیکھو خرم کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی یہ ایک تو یہ سوچتا ہے, بعض ممالک میں جب زبردستی کی گئی تب لوگوں نے لگانا شروع کر دی, لیکن پھر بھی غلط عادتیں نہیں جاتی. بعض لوگ صرف یہ جو سامنے کا اسٹریپ ہوتا ہے وہ باندھتے ہیں اور کوئی چیز نہیں باندھتے, بالکل اس میں وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اپنی جگہ پر انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے کی سیٹ بیلٹ, وہ تو بالکل ہی ہے ہی نہیں نا, وہ تو اس کا یا ہوتی ہی نہیں گاڑیوں میں, یا اگر ہوتی ہے تو استعمال نہیں ہوتا. ایک چیز میں بتاتا چلوں, بس اس سلسلے میں ویسے 2 چیزیں ہو گئی اب تک, کہ پیچھے کی سیٹ بیلٹ اگر نہ باندھے تو آگے والے کو بھی, یعنی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ پیچھے والے آگے والے کو خطرہ ہوتا ہے, وہ اگر باندھ لی اس نے ٹھیک ہے, پیچھے والا ہو سکتا ہے اتنی زور سے ٹکرائے کہ آگے والی سیٹ اکھڑ جائے اپنی جگہ سے. تو یہ جو ہے سیٹ بیلٹ کے بارے میں بات حسن نے بھی آپ کو بتائی, کانجی صاحبہ نے بھی آپ کو بتائی. بچوں کو عادت دیں, چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کی خدمت میں پروگرام صبح زندگی میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, مالٹوں کی تصویریں جو ہیں, مالٹے, سٹرس فروٹ اور کنو شنو کی جو تصویریں ہیں, لیمو بھی ہے درمیان میں یہاں پر, اور جو ہے میرے خیال سے میٹھا بھی ہے یہاں پر. بہرحال ان کا استعمال جو ہے دانتوں کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایسڈ ہوتا ہے. جلدی میں جو ہے دوسری بات بتاتا چلوں آپ کو, وہ یہ ہیں جو جیلیز جن کو کہا جاتا ہے, ان کا استعمال جو ہے دانتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں کے درمیان اور دانتوں کے پیچھے کے جگہ جو ہیں وہاں پر یہ چپک جاتا ہے, اور جو ہمارے منہ کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اس چپکی ہوئی جو جیلی ہے یا جو ٹافی بھی آپ کھاتے ہیں جو چپک جاتی ہیں دانتوں میں, اس کاربوہائیڈریٹ کو استعمال کرتا ہے. اور کاربوہائیڈریٹ کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو ایسڈ کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کاربوہائیڈریٹ کو استعمال کرتا ہے تو وہ ایسڈ بناتا ہے, بیکٹیریا جو ہمارے منہ میں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے خود جو ہے دانت جو ہیں وہ اس کے اوپر جو انیمل ہوتی ہے اس کے لیئر وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ تصویر ہے ہمارے پاس اچار کی. اچار کے اندر بھی ہمارے پاس ایسڈ ہوتے ہیں, سٹرک ایسڈ کا استعمال کیا جاتا ہے, ونیگر کا استعمال کیا جاتا ہے, جو باعث بنتا ہے کہ ہمارے جو ہیں دانت خراب ہیں. صرف آخری میں بوتلیں بھی, ان کے اندر پوٹاشیم کا ایک ایسڈ ہوتا ہے وہ, اور سوڈیم کا ایک ایسڈ ہوتا ہے وہ, یہ دونوں جو ہے دانتوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. ٹائم میرے پاس نہیں ہے تو چلتے ہیں حسن کے پاس. جی حسن, بوتل کا استعمال خطرناک ہوتا ہے یا بوتل کے اندر جو سوڈا ہے وہ آپ نے یہ نہیں بتایا. تو ہم لوگ اپنے موضوع کی طرف جلدی چلیں گے, وقت بھی بالکل ہم لوگوں کے پاس ہے نہیں. تو ٹیلی فون کو ابھی رابطہ نہیں ہوا ہے خرم؟ ٹیلی فون کا بھی رابطہ نہیں ہوا. آپ لوگ جو ہے گفتگو جاری رکھیں اور وقت بہت کم ہے ہم لوگوں کے پاس, اس کا خیال رکھیں. آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ جو یہ اٹیچمنٹ کی جہاں تک ہم لوگ بات کر رہے تھے, اس کا جو ہے وہ لائف میں کیا اثر ہے, یعنی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, اگر یہ اٹیچمنٹ سیکیور ہوگی, یعنی ہیلدی ہوگی, اس کی ضروریات بچے کی پوری ہوں گی, تو نہ صرف وہ جو ہے وہ اس کی فیوچر ریلیشن شپ, یعنی اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, اور اسپیشلی جو ہے جب وہ اپنے لائف پارٹنر
شادی کا جو موضوع ہے، یعنی جب وہ اس کے ان دونوں کے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے، وہ جو ارلی اٹیچمنٹ پہ بہت جو ہے وہ بیس کرتے ہیں. آپ یعنی جو انسیکیور ہوتے ہیں یا جو جس سے ہم نے کہا جو اوائڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لونلی جو ہے وہ ان کا جو اٹیچمنٹ پیٹرن ہے لونلینس کا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، وہ فیل جو کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، اور جو ہے آگے جا کے پرابلمس ہو سکتی ہیں. اسی طرح جیسے ہم نے ابیوز کی بات کی، جو بچے جو ہے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کسی سے جو ہے وہ محبت کر پائے، اور لیکن جب وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ لاشعور جو ہے ان کا جو ابیوزو ہے وہ جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں ایک پراپر ریلیشن شپ فارم کرنے نہیں دیتا. کہیں نہ کہیں ان کے اندر خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مجھے جو ہرٹ کرے گا یا مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. یعنی انسیکیور جو ریلیشن شپس جو اٹیچمنٹ پیٹرنس ہے، آگے جا کے جو وہ انسیکیور ریلیشن شپس ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ اٹیچمنٹ جو ریلیشن شپس کے لیے امپورٹنٹ ہے، بلکہ جو آپ کس طرح دنیا کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں. جو لوگ ہیلدیلی اٹیچ ہوتے ہیں بچپن میں، وہ جو ہے یوزولی اپنے آپ کو بھی پازیٹیولی دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ ہاں دنیا جو اچھی جگہ ہے، لوگ بھی اچھے ہیں. لیکن جو انسیکیور ہوتے ہیں ان کو یوزولی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ہر چیز جو ہے ان کی ایب جوئی کرتے ہیں، کہ برائیاں جو ہے تلاش کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یہ ایسا ہے، یا تو بلیم کر رہا ہوتا ہے. ہر چیز کو بچپن سے وہ کافی حد تک مربوط کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلا اس چیز سے، یا ان کے لاشعور میں یہ چیز ہوتی ہے. نہیں یعنی وہ لوگوں کو جنرلی جو ہے وہ بیکاز ان کو کیئر نہیں ملا، انہوں نے پازیٹیو چیزیں نہیں دیکھی، وہ لوگوں کو جنرلی نیگیٹو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا. یعنی اپنے آپ کو بھی کافی حد تک وہ کہ میں ایسا کیوں، لیکن لوگوں کو بھی وہ نیگیٹولی ویو کرتے ہیں. اور اسٹریسفل سچویشنز جب آتی ہے تو یہ لوگ کوپ نہیں کر پاتے، یا بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، ایگریشن جو ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے. ٹین ایجرز جو بہت زیادہ جو ایکسپریسو ہوتے ہیں، غصہ جو ہے ان میں، وہ یوزولی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو بچپن میں جو ہے یہ ایمبیولنٹ ٹائپ آف اٹیچمنٹ تھی، یعنی کبھی بہت پیار دے دیا گیا، کبھی بہت ہی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ سے جو ہے وہ پیرنٹس ان کے ساتھ پیش ہے، تو وہ آگے جا کے بھی اسی طرح جو ہے وہ بہیو کرتے ہیں، مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وقت ہم لوگوں کے پاس بالکل ختم ہو گیا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ موضوع پورا میرے خیال میں نہیں ہو پایا. ایسا موضوع ہے کہ اس پہ ہفتوں گفتگو ہو سکتی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی جا سکتی ہے. جی بالکل. اور جو ہے بہرحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا، اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا ہم لوگ بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے پروگرام صوبہ زندگی کو آگے چلائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں اگر حسن آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں. چلیں، آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ کیا یاد کریں گے ہم کہ آپ نے اجازت دے دی مجھے. جی تو یہ جو ہے مائکروفون یہاں رہ گیا، میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں. جی تو حسن ہمارے ساتھ جو ہیں، ہمارے پاس کالر ہمارے موجود ہیں، اور ان کا نام ہے ایلیزا صاحبہ، ایلیزا تقوی صاحبہ، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے شادی کے موضوع پہ جو ہے گفتگو کریں گے. تو میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں، اور بہت شکریہ آپ نے جو ہے ٹائم نکالا ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے. میں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام و ادب و عرض پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بہرحال شادی کا ایسا موضوع ہے کہ ہر دور میں رہا ہے، شروع سے لے کر، یعنی جب سے حضرت آدم تھے تب سے لے کر آج تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. مسئلہ بھی نہیں ہے، بعض یعنی جیسا خرم نے کہا وہ لفظ نہیں مل رہا وہ کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیہ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور اس سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو ڈالا، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں نشانیاں رکھیں. جی اس آیت کی روشنی میں شادی کا مقصد اور کامیاب ازدواجی زندگی کے دو اہم اور بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے. ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد آرام و سکون ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکون دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک سکون جسمانی ہے اور دوسرا سکون ذہنی. عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شادی کا مقصد صرف جسمانی لذت کا حصول ہے، لیکن ذہنی سکون سے غافل ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ ذہنی سکون کی انسان کو ہمیشہ ضرورت ہوا کرتی ہے.
کہ انسان کو کسی بھی میدان میں، چاہے وہ علمی میدان ہو، چاہے وہ اجتماعی میدان ہو یا سیاسی میدان ہو، اگر اسے کامیابی حاصل کرنا ہے تو جب تک اس کو ذہنی سکون حاصل نہ ہو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو زندگی کے ہر مرحلے پر سکون چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بڑی کامیاب شخصیت کے پیچھے ایک فداکار اور محبت کرنے والی بیوی کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. صحیح، جی بالکل. اس میں ایک چیز ہے کہ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شادی کے ذریعے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ایک معاشرے کو پورا سنبھالا جا سکتا ہے. بالکل جی. بہت بہت شکریہ لیزا، آپ نے جو ہے ہمیں پروگرام میں جو ہے جوائن کیا. بہت شکریہ، آپ نے جو ہے بڑی خوبصورت باتیں کی. انشاءاللہ جو ہے ہم دوبارہ بھی آپ سے جو ہے کانٹیکٹ کریں گے اسی موضوع پر. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. خرم، یہی چیز جو علیزہ تقوی صاحبہ نے کہی شادی کے حوالے سے، کسی نے ابھی حال ہی میں ایک پروگرام آ رہا تھا ٹی وی پر، اور اس میں وہ تھا کہ کیسے یعنی آسان بنایا جائے شادیوں کو. ٹھیک، یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے. تو اس میں جو یہ چیز تھی کہ ہم لوگ بہت سارے چیزیں ہم لوگوں کے اطراف میں ہوتی ہیں جو آپ دیکھیں کہ اضافی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عام زندگی میں. آپ اپنے یعنی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے میز کے پاس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس بہت ساری چیزیں اضافی رکھی رہتی ہیں. وہ سب چیزیں جو اضافی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو ایک ذہنی سکون ملتا ہے. یہ چیز حتیٰ یعنی حال ہی میں ایک اور تحقیق ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو ابھی حال میں بہت تقریباً کہہ سکتے ہیں گزشتہ 10 سال سے بہت زیادہ اس پہ توجہ دی گئی ہے. وہ ایک خاص قسم کی گھر کی ڈیزائن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں منیملسٹ، یعنی بہت ہی حد اقلی چیزیں جو موجود ہوتی ہیں گھر میں، وہ زیادہ سکون دیتی ہیں. اگر اسی چیز کو شادی میں لایا جائے اور یعنی منیممز پر، حد اقل چیزوں پر، سب سے کم چیزوں پر اگر وہ اپنے ذہن کو لگا دیا جائے اور یہ چیز کہ نہیں اتنا ہی ہم لوگوں کے لیے کافی ہے ایک زندگی شروع کرنے کے لیے، تو کافی مدد مل سکتی ہے. یہ جو آپ نے بات کی، آپ نے کچھ عرصہ پہلے اس کے بارے میں جو ہے ہمارے جو ہے تازہ ترین سیگمنٹ میں بھی بات کی تھی کہ کمرے میں اگر کم چیزیں رکھی جائیں تو سکون جو ملتا ہے اس کے بارے میں بہت اچھی بات کی. لیکن حسن، مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو دو لوگ شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی کہ بھئی کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کتنا خرچہ کرنا ہے، کون سے ہوٹل میں جو ہے ہال لینا ہے. مسئلہ تو آس پاس والوں کا ہوتا ہے، جو باتیں کرنے والوں کا ہوتا ہے. ان کا کیا کیا جائے؟ یہ بہت بڑا جو ہے میرے خیال میں بڑا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں جو ہے ہمارے ناظرین ہمیں بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. جو زیادہ وقت نہیں رہ گیا، زیادہ وقت نہیں رہ گیا، اور ابھی جو ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں کہتا ہوں 2 کمنٹ ہمارے پاس فیس بک پہ آئے تھے، میں جلدی سے پڑھ لوں تاکہ جو ہے رہ نہ جائیں. محمد طاہر صاحب نے کہا، بہرحال بڑی مزے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کہا جس سے شادی کی وہ بھی پچھتایا، جس نے شادی نہیں کی وہ بھی پچھتایا. ویسے ایک چیز انہوں نے کہی تھی، میں یہ کمنٹ پڑھ چکا ہوں. اچھا، اس میں ایک چیز بہت ہی اہم انہوں نے کہی تھی، آگے بڑھیے آپ. جی آگے جو انہوں نے لکھا ہے مسیحیت میں جو پادری ہیں، پادریوں نے جو ہے وہ شادی کی ممنوعیت جو ہے ایجاد کی اور اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیش آ گئیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب بھی شادی کے علاوہ کے راستے جو انسانیت نے اختیار کیے تو انسانیت نابود ہوئی. بالکل، جو بہرحال 2 چیزیں جو ہے بڑی جو ہے دلچسپ. جی دوسرا جو ہے قرۃ فاطمہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ نکاح جو ہے وہ سنت رسول ہے اور جو ہے بیہودہ رسمیں جو ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. شادی سے جو ہے انسان کی زندگی جو ہے بہت خوبصورت بن جاتی ہے. ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. اچھا، تو بالکل اگر ختم ہو گیا ہے تو بس آخر میں ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کل کا موضوع ہم لوگوں کا رہے گا معاف کیجیے گا، پانی کے ذریعے علاج، پانی پینے کے ذریعے علاج یا پانی کے ذریعے علاج. اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحبہ ہوں گی نئی دہلی اسٹوڈیو سے. تو آخر میں اور کچھ رہ گیا؟ اجازت لیں گے اپنے ناظرین سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے.
آج پھر خدا نے اس زندگی کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا. خدا کا شکر کہ خدا تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں بخش کے ہمیں اس چیز کا موقع دیا کہ ہم اچھے کام کر سکیں. خدا کا شکر کہ خدا تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں دیا کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. خدا کا شکر کہ خدا نے آج کا دن ہمیں دیا تاکہ ہم جو گناہ ہم نے کل کیے ہیں ان کے لیے توبہ کر سکیں. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. پروگرام صبح زندگی میں آپ لوگ, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت ہی بعض لوگوں کے لیے ٹینشن اور کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات کھڑی کر سکتے, لیکن بعض لوگوں کے لیے بہرحال بہت ہی اچھی چیز. ایک چیز جو حسن بہت اہم ہے, جب بھی شادی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے دو کلمے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو ہے کہ جو شادی آپ کر رہے ہیں وہ اپنے والدین کی مرضی سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں کون سی شادی بہتر ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی یعنی ہماری کوئی الگ سے کوئی رائے نہیں ہے. بہرحال جو دوسرے کہتے ہیں جو اس سلسلے کے یعنی اس علم کے ماہر ہیں, اس سائنس کے ماہر ہیں, کیونکہ یہ خود ایک سائنس ہے پوری, ان کی بات اگر ہم لوگ سنیں تو بہت بہتر ہے, کیونکہ وہ لوگ ایک سائنسی طریقے سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. اور ہر ایک کی اپنی الگ شرائط ہوتی ہیں اور ماحول ہوتا ہے, ہر جگہ کا ایک بالکل الگ انداز ہوتا ہے. تو اس کو بہت ہی زیادہ ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کس صورت سے ہم لوگ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, شادی کے مسئلے کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور بہرحال ہم لوگوں کا ماحول کیا ہے, ہم لوگوں کا مذہب کیا ہے. ساری چیزیں جو ہیں سب اکٹھا ہو جب جاتی ہیں تب جا کے ہم لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شادی کس انداز میں کرنی چاہیے, خود شادی کے یعنی کس سے کرنی چاہیے, اور یہ ساری چیزیں پھر ساتھ میں. اچھا, جہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, شرائط ہوتی ہیں ہر شخص کی اپنی اپنی, لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے, یہ ویسے بہت دلچسپ بات ہے کہ کوریا میں تھا میچ, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو صرف یہ پتا ہے کہ فٹ بال میں جو ہے ایک ٹیم میں 11 بندے ہوتے ہیں, باقی مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا, لیکن بال بھی ہوتا ہے. بال بھی ایک, تو کتنے 22 ٹوٹل جو ہے 22 ہو گیا بال کے علاوہ. اچھا ٹھیک, اور ہفتے کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ ہفتے کا موضوع تو ہم لوگوں کا شادی کے بارے میں چل رہا ہے, اور جیسا کہ ناظرین کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نفسیاتی سلسلے میں ہم لوگ یعنی شادی کے نفسیاتی امور کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے. اور کچھ آپ نے بھی ہمارے ساتھ کافی چیزیں تیار کی. یہی ہے کہ کانجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس جو ہے شادی کا جو مسئلہ ہے, شادی کا جو وہ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, شادی کا مسئلہ ہی کہیں, جی مسئلہ کہہ لیں. جی حسن نے بھی اجازت دے دی ہے, شادی کا جو مسئلہ ہے اس پہ جو ہے بات کریں گے. بہرحال یہی بات ہے, چلتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کانجی صاحب کے ساتھ جو ہے گفتگو کریں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ لوگوں نے فون نمبر ہمارا دیکھ لیا, ای میل ایڈریس subh-zindagi@srtv.ir بھی دیکھ لیا, اور ہمیں جو ہے ای میل لکھنا اور کمنٹ دینا مت بھولیے گا. اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو, ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں, تو آپ جو ہے ای میل کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے ہمیں آپ اپنا نمبر بھیج دیں, ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خود کال کر کے آپ سے بات کریں. بہرحال جو ہے میں صرف نام پڑھ لوں کچھ لوگوں کی جو ای میلز اور فیس بک پہ جنہوں نے ہمیں بھیجی ہیں. قرت فاطمہ نے ہمیں ای میل فیس بک پہ جو ہے ہمیں بھیجی, جی, اور اس کے علاوہ محمد طاہا نے بھی بھیجے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے میں یہ فرصت میں اس کے بارے میں پڑھوں گا آپ کے کمنٹ. علی نادر صاحب نے بھی جو ہے ہمیں جو ہے کمنٹ بھیجا ہے. بہرحال یہ تو تھے ہمارے کمنٹس جو ہمارے ناظرین نے ہمیں بھیجے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے جو ہے ہمیں یاد رکھا. بہرحال جی حسن, شادی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ شادی کے بارے میں آج ہم نے, جیسا کہ تم نے بھی کہا کہ ایک مہمان کو ہم لوگوں نے بلایا ہے, اور انشاءاللہ اس سلسلے میں خصوصی گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے آج اس موضوع کو ایک سر انجام تک پہنچا دیں. جی, اور اس کے بارے میں مختلف چیزیں بہرحال کہی جا سکتی ہیں, مختلف پہلو ہیں اس کے, اور انشاءاللہ اور غور کریں گے ہم لوگ اس موضوع پر. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پہلو سے دیکھ کے بس ختم کر دیا ہم لوگوں نے. پہنچ چکے ہیں تہران اسٹوڈیو سے میں اور حسن زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور ہم لوگ انشاءاللہ پیش کریں گے ایک بہت ہی
زبردست پروگرام، ویسے ہمیشہ زبردست ہوتا ہے ہم لوگوں کا پروگرام. جی جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو نظر سے بچائے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا زیادہ نہ ہو، نظر لگ جائے گی، نظر لگ جائے، بالکل ہو ہی جاتا ہے. ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے ریڈ کلر نہ پہنوں کیونکہ نظر نہ لگے مجھے، لیکن کبھی کبھار پہننا پڑ جاتا ہے. بہرحال وہ اس میں ایک چیز سب سے پہلے میں ایک بہت ہی اہم ضروری بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل شام کو ایک اور کامیابی ایران کو حاصل ہوئی ہے، اس دفعہ فٹ بال کے میدان میں. جی جی. اور اس میں ایران نے کوریا کی بہت زبردست ٹیم ہے فٹ بال کی، اور 1-0 سے ہرا دیا کوریا کو، اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہو گیا. اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ کل جو ہے تہران کی جو ہے گلی کوچے دیکھنے والے تھے لوگ، جو ہے جشن منا رہے تھے، اور بہت جو ہے بالکل زبردست قسم کا موسم تھا. صرف یہ کہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی تھی اور میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. اچھا. لیکن یہ کہ بہرحال بڑا زبردست سما تھا. اور ایک سوال جو ہے میں جلدی سے آپ سے پوچھ لوں، آپ کی فٹ بال کی جو وہ ہے انفارمیشن ہے وہ زیادہ ہے. ساؤتھ کوریا کی ٹیم جو ہے وہ بڑی مانی جانی پہچانی ٹیم تھی، بالکل ایشیا کی میرے خیال میں دوسری بہترین ٹیم تھی. ٹھیک. اور وہیں کوریا میں اس کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہاں پر میرے خیال میں تو جو 80,000 1 لاکھ وہاں پہ کورینز موجود تھے، اور کچھ 40